أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. گزشتہ درس میں وضو سے متعلقہ مسائل، پچھلے کئی ایک درسوں میں وضو سے متعلقہ مسائل کا ذکر ہوتا رہا، اور جیسا کہ میں نے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ درس انشاءاللہ غسل کے موضوع پر ہوگا کہ غسل کیا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اور غسل کب واجب ہوتا ہے۔ مختلف صورتیں ہیں غسل کے واجب ہونے کی، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ تو جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 ہے یہ، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، یسألونک عن المحیض، حیض کیا ہے؟ قل هو اذن، کہہ دیجئے کہ وہ ایک اذیت ہے۔ عورت کے لیے یہ پیریڈ جو ہے یہ اذیت ناک پیریڈڈ ہوتا ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ فاعتزلوا النساء، عورتوں کو الگ کر دو۔ ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں، پاک نہ ہو جائیں۔ یطہرن کا معنی پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، اور جب وہ پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر تم ان کے پاس آؤ جہاں سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس سے اب پتہ چلا کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو وہ ناپاک شمار ہوتی ہیں اور اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حیض منقطع ہوگا، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے۔ غسل کے واجب ہونے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے۔ اسی طرح جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے میاں بیوی جمع کریں، سوتے ہوئے آدمی کو احتلام ہو جائے تو اس شکل میں بھی غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مذا، میں بڑا مزی والا آدمی تھا، یعنی طاقتور تھا، صحت مند تھا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے مزی آ جاتی تھی۔ مزی ہے جو ایک لیسدار قطرہ آدمی کے سر ذکر پر نمودار ہو جاتا ہے، وہ ہے مزی۔ اور کہتے ہیں کہ میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں، اور داماد ہونے کے حوالے سے اس بات کو میں اپنے سسر سے پوچھوں مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے مقداد بن اسود، جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور دوستوں میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ تم میرے لیے یہ سوال پوچھو۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ کے آئے تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مزی سے وضو ہے، غسل نہیں، لیکن اگر منی خارج ہو تو پھر غسل ہے۔ منی احتلام کی شکل میں یا جماع کی شکل میں یا ناجائز شکل جو لوگ جان بوجھ کے ہاتھ سے بھی نکال لیتے ہیں، وہ شکل ہوگی تب بھی غسل واجب ہو جائے گا، لیکن مزی سے نہیں۔ مزی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف استنجا کر لے اور وضو کر لے، اس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک صحابیہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے اللہ کے نبی، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ انہوں نے بات پوچھنی ہے ایسی کہ جو عموماً عورتیں حیا میں آ کے نہیں پوچھتی، عورتیں تو دور کی بات ہے ہمارے مرد تک نہیں پوچھتے، سامنے جواب دینے والا مرد موجود ہے، اس سے مرد سوال نہیں پوچھ رہا، اور یہاں سامنے جواب دینے والا مرد ہے، سوال کرنے والی عورت ہے، اس نے سوال پوچھا، لیکن بہترین تمہید قائم کی، بہترین مقدمہ پہلے یہ جملہ رکھا، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، یہ قرآن کریم میں بھی ہے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب ظاہر ہے کہ مردوں سے اس طرح کا سوال عورت کرے بڑی جرت کی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، بہترین عورتیں ہیں انصار کی عورتیں، انہیں حق پوچھنے سے حیا مانے نہیں آئی، یعنی حق بات پوچھنے میں حیا رکاوٹ نہیں بنی کہ بلا وجہ حیا کو، ساری ہماری عمر گزر جاتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں لیکن پوچھتے نہیں، بھائی شرم آئے گی، پہلے نہیں پوچھتے کہ شرم آئے گی، کبھی شادی ہوئی نہیں تو شادی کے بارے میں سوال کیوں پوچھ رہا ہے، شادی ہو گئی اب سوال نہیں پوچھتے، کہیں گے کتنا عرصہ ہو گیا شادی ہوئے آج سوال پوچھ رہا ہے، اسی چکر میں ساری عمر نکل جاتی ہے، جبکہ وہاں خواتین تک سوال پوچھنے سے پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ سوال کر لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، میں چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ نبی اکرم کیا عورت کو احتلام بھی ہوتا ہے اور اس پر بھی غسل واجب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اذا رأت الماء، اگر عورت احتلام کی شکل میں پانی دیکھے، یعنی عورت جیسے مرد دیکھتا ہے مادہ منویہ یا پانی، اسی طرح اگر عورت بھی دیکھے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ گھر میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، یہ کوئی بد دعا نہیں ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یا عربوں میں ایک مرمر جملہ تھا، جیسے ہمارے کہتے ہیں تیرا ناس ہو، دل سے بد دعا نہیں ہے، وطن سطح ناس تو آپ کو معلوم ہے نا، تو یہ ہوتے ہیں جملے جو معروف ہو جاتے ہیں معاشرے میں، وہ اندر سے بد دعا نہیں ہوتی لیکن معروف ہو جائے، اسی طرح کا یہ جملہ بڑا معروف ہے عربی میں اور حدیث میں بکثرت آتا ہے، تاربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو، فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا، اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا، اگر عورت کے مادہ منویہ اور پانی خارج نہیں ہوتا، تو پھر بچے کی شباہت کبھی کبھی ماں پر کیوں ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ دو پر شباہت ہوتی ہے، یا باپ پر یا ماں پر، اب اس سے آگے بھی جاتی ہے ماں کے رشتہ داروں میں اور باپ کے رشتہ داروں میں، یا یوں کہہ لیں کہ بچہ کبھی ننیال پر ہوتا ہے کبھی ددھیال پر، اپنے ننیال پر ماموں پہ چلا گیا، خالہ پہ چلی گئی لڑکی ہے، ادھر چچا پہ، تائے پہ، پھوپھی پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بچے کی شباہت کا کبھی جو ماں اور اس کی بہنوں بھائیوں کی طرف جانا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت کے بھی پانی نکلتا ہے اور اس کا بچے کی ولادت میں باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، اکیلے آدمی سے بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور یہ اب میڈیکل نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عورت کا بیضہ اور مرد کا مادہ منویہ یا جرثومہ،
یہ دونوں ملتے ہیں تب جا کے بچہ جو ہے وہ وجود پاتا ہے۔ اور اگر یہاں ایک بات ہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور اسے لگا کہ خواب میں اس نے اپنی بیوی سے مثلا جماع کیا ہے اور اسے مادہ منویہ بھی انزال بھی ہو گیا ہے، انزال ہو گیا، مادہ منویہ نکل گیا، جب وہ بیدار ہوا اٹھا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے کپڑے اس کا بستر سب صاف ستھرے ہیں، اس پہ غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو دیکھا ہے وہ دراصل خواب ہی ہے، خیال ہی ہوا، اصل میں واقع نہیں ہوا۔ اور اس کے برعکس ایک آدمی نے خواب میں کچھ بھی نہیں دیکھا، اسے صبح اٹھا ہے یا جب بھی اٹھا ہے اسے معلوم ہی نہیں، یاد بھی نہیں کچھ بھی، لیکن دیکھا کہ اس کے کپڑے پہ کچھ لگا ہوا ہے، مادہ منویہ ظاہر کہ ہر آدمی پہچان لیتا ہے، اس نے دیکھا مادہ منویہ ہے، خواب یاد نہیں، اس پر غسل کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس پر اس مادے کے خارج ہونے کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ باقاعدہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے وارد ایک حدیث ہے، سنن ابن ماجہ میں اور اسی طرح مسند امام احمد میں حسن درجے کی اس کی سند ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں کچھ دیکھتی ہے، نیند میں کچھ دیکھتی ہے، جب ہوش آتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی معاملہ مرد کا ہے، وہ چونکہ خاتون تھی، خاتون کے بارے میں سوال کیا، اور مرد بھی اگر خواب میں کچھ دیکھتا ہے اور اٹھتا ہے تو بیدار ہونے پہ کچھ نظر نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس علیہا غسل، اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ خواب دیکھا کہ کچھ ہوا لیکن کوئی آثار نظر نہیں آئے، اس پر غسل نہیں ہے۔ حتی تنزل، غسل تب ہوگا جب اسے انزال بھی ہو۔ اگر خواب میں میاں بیوی جو ہیں وہ بظاہر جمع کر رہے ہیں لیکن اٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی آثار نہیں ہے، مادہ منویہ خارج نہیں ہوا، تو اس پر غسل نہیں ہے۔ کما انہ لیس علی الرجل غسل حتی ینزل، اسی طرح مرد کا معاملہ ہے کہ وہ بھی خواب میں دیکھے کہ وہ جمع کر رہا ہے لیکن اٹھا بیدار ہوا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس پر بھی کوئی غسل نہیں ہے۔ سنن نسائی میں حسن درجے کی ایک حدیث ہے، اس میں انہی خولہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کے خواب میں احتلام ہونے کے بارے میں پوچھا، تو اس میں ہے اذا رأت الماء فلتغتسل، اگر عورت اٹھے، خواب دیکھا تھا، اٹھی، دیکھا کہ باقاعدہ کچھ پانی وغیرہ نکلا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے آثار جسم پر، کپڑے پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ غسل کرے گی، ورنہ اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو معنی یہ ہوا کہ محض خواب دیکھ لینے سے غسل واجب نہیں ہوگا جب تک اس کی باقاعدہ علامت بھی نظر نہ آئے، اور خواب نہیں دیکھا، علامت نظر آ گئی، غسل واجب ہو گیا، اب خواب یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنن ابو داود اور اسی طرح سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، سند کے اعتبار سے حدیث بھی صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی نمی محسوس کرے، تری محسوس کرتا ہے کہ کپڑے میں کچھ لگا ہوا ہے لیکن اسے احتلام یاد نہیں، یعنی خواب وغیرہ کوئی یاد نہیں رہا، یہ تو ہمارا آپ کا سب کا دیکھا بارا مسئلہ ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہے کہ رات کو خواب دیکھا ہے، صبح اٹھے کچھ نظر نہیں آیا، وہ اچھا تھا برا تھا کچھ بھی ہے، اٹھنے تک وہ دماغ سے محو ہو گیا، ختم ہو گیا، الحمدللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب جو دیکھا ہے اس کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آدمی نمی دیکھے لیکن اسے احتلام یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغتسل، وہ غسل کرے، کیونکہ اس نے نمی دیکھی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے کچھ ہوا ہے۔ اور ایسا آدمی جو دیکھتا ہے کہ اسے احتلام ہوا ہے، یہی بات جو پہلے ہوئی نا کہ اس نے دیکھا کہ احتلام ہوا ہے، ولا یجد البلل، لیکن اسے وہ نمی نظر نہیں آ رہی، احتلام یاد ہے، کپڑے میں کوئی علامت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ فقالت ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ وہی خاتون جو ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں،
حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنا بیٹا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال کے دوران آپ نے مجھے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا لما فعلت ھذا، یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، یا لما لم تفعل ھذا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ ایک گھر میں آدمی کام کرتا ہے، کبھی اس سے کوئی کام چھوٹ جاتا ہے، آپ نے کبھی جھڑکا نہیں، یہ نہیں کہا کیوں نہیں کیا، اور کبھی کبھی کوئی کام ایسا ہے کہ جو مالک کی مرضی کے خلاف ہو گیا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، انس بن مالک، اور 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ ان کی والدہ ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ام سلیم جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ کہتی ہیں المرأۃ تری ذلک، یعنی مرد کے بارے میں جو بات ہوئی ہے یہی بات عورت بھی دیکھتی ہیں، علیہ غسل، کیا اس پر غسل ہوگا؟ یعنی اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن تری دیکھ رہی ہے، خواب نہیں دیکھا لیکن آثار نظر آ رہے ہیں، کیا اس پر غسل ہے؟ قال نعم، ہاں اس پر بھی غسل ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے ایک بہت عمدہ بات کہی، آپ کی ساری باتیں عمدہ، لیکن مرد اور عورت کے تعلق سے جو بات فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی ہیں۔ شقائق، شقیق، شق کرنا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، عورت مرد سے پھاڑ کے الگ کی گئی ہے، اصل میں دونوں ایک ہیں، یعنی فطرت میں، طبیعت میں مرد عورت ایک ہیں، اور تھوڑا اوپر جا کے دیکھیں دونوں ایک ہیں، کیونکہ باب آدم سے عورت کو نکالا گیا یا نہیں، سیدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ پھاڑ کے نکالی گئی حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی سگی ہیں، مردوں سے نکالی گئی ہیں، مردوں جیسی ہیں۔ اب جو چھوٹے چھوٹے فرق الگ رکھے، وہ عورت ہے وہ مرد ہے، اس میں کیا کیا صفتیں، اس میں کیا کیا، لیکن اصلاً نیچر میں دونوں ایک ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ عورت دیکھے تری تو غسل کرے چاہے احتلام یاد ہے یا نہیں، مرد دیکھے تری تو غسل کرے احتلام یاد ہے یا نہیں۔ اور یہی معاملہ اس کے برعکس ہے کہ عورت یاد ہے اسے کہ مجھے کچھ ہوا لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور چیز نظر آ رہی ہے یاد نہیں آ رہا۔ اگر چیز ہے، علامت موجود ہے تو وہ غسل کرے گی، ورنہ نہیں۔ اور غسل کے واجب ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میاں بیوی جمع کرتے ہیں، اور جمع کی جو شکل ہے میاں بیوی وہ جمع کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت واضح الفاظ میں ہے، اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہد، ایک آدمی اپنی بیوی کے 4 زانوں میں بیٹھ جائے، 4 زانوں میں بیٹھ جائے یعنی 2 ہاتھ ہیں 2 پاؤں ہیں، یہ ہے پورا انسان۔ اب ان چاروں کے درمیان میں بیٹھ جائے، اشارہ سیدھا سیدھا ہے کہ وہ جمع کرنے لگے۔ ثم جہدہا یعنی بیٹھ گیا، باقاعدہ اس نے جمع شروع کر دیا، ہم بستری شروع کر دی، فقد وجب علیہ الغسل، تو اس آدمی پر غسل واجب ہو گیا۔ اب یہ حدیث بیان کرنے کا جو اصل منشا ہے وہ یہ بھی ہے کہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ میاں بیوی جمع کرنے لگے، کسی وجہ سے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی، بچہ جاگ گیا مثال کے طور پر، اب ضرورت پڑ گئی ایسی کہ میاں بیوی کو وہ اپنی کارروائی چھوڑنی پڑے گی، بچے کو لینا پڑا۔ میاں بیوی جمع کر رہے تھے، وقت ایسا ہے کئی بے وقت مہمان دمکتے ہیں، مہمان آ گیا ان کو چھوڑنا۔ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ اگر وہ جماعت میں پانی نکلنے تک، فارغ ہونے تک شریک نہیں رہے تو ان پہ غسل نہیں ہے۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نہیں، جب جماع شروع کر دیا، عورت اور مرد کا دونوں کی شرمگاہیں باہم مل گئیں تو غسل واجب ہو گیا۔ اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہیں ہوا، یعنی درمیان میں چھوڑنا پڑا، غسل واجب ہو گیا۔ تو غسل کے واجب ہونے کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی جمع کرنے لگیں تو دونوں پر غسل واجب ہو گیا۔ اور
یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی تقریباً ملتے جلتے ہیں، اذا جلس بین شعب الحرب اربعہ، جب شوہر اپنی بیوی کے 4 زانوں میں بیٹھ جائے، ومس الختان الختانہ، اور جائے ختنہ مرد کی جائے ختنہ عورت کی جائے ختنہ سے مل جائے، یعنی ان کا دخول ہو جائے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ ان حدیث میں وَإِن لَّمْ يَنزِلْ کا لفظ نہیں آ رہا، لیکن وہ لفظ حدیث میں موجود ہے کہ اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، پانی نکلے یا نہ نکلے، غسل واجب ہو گیا۔ اور سنن ترمذی میں ہے، یہ بالکل ہی کلیئر کر دیتا ہے کہ مسئلے کو، یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گئے شرمگاہ سے شرمگاہ لگ گئی، صرف اتنا نہیں بلکہ ترمذی کے الفاظ ہیں اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل۔ شریعت کتنی صاف ستھری ہے اور بالکل واضح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک میں کئی مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ مسئلے کے آخری نقطے تک آدمی کو لے کے جاتے، یہ نہیں ہے کہ اس کو پریشانی بن جائے کہ پتہ نہیں اب کیا ہے، شرمگاہ سے شرمگاہ مل جائے مسئلہ کلیئر نہیں ہوتا، کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کی شرمگاہیں ٹچ کر گئیں، وہ جماع کے ارادے کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی دونوں آپس میں بوس و نکرار کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بھی شکل بن گئی، ایسے نہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو ہیں ان میں ہے اذا جاوز الختان الختان، جب عورت کی اور مرد کی جو جائے ختنہ ہے، شرمگاہیں ہیں، یہ تجاوز کر جائیں، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، سیدھے الفاظ میں فقد وجب الغسل، تو اس وقت غسل واجب ہو جائے گا۔ اب ختان سے مراد جائے ختنہ یعنی شرمگاہیں ہیں۔ اور تیسری صورت جو غسل واجب ہونے کی ہیں، ایک احتلام ہو گیا سوتے میں، ایک میاں بیوی کا جماع، وہ حلال ہے یا کسی نے حرام کیا لیکن جماع ہو گیا تو وہ بھی ہو گیا، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ایک آدمی زنا کرتا ہے تو غسل تو واجب ہو جائے گا، میاں بیوی کا حلال ہے وہ، غسل واجب ہو گیا۔ تیسرا ہے کہ عورت کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے، جب حیض اور نفاس منقطع ہوں گے تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ عورت کو حیض آتا ہے 5 دن 7 دن 10 دن، اور نفاس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہوتی، نفاس کی آخری مدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 40 دن۔ عورت کے یہاں بچہ ہوا، بچہ ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے عورت کا وہ ہے نفاس، یعنی عورت کے خون کی 3 شکلیں ہیں، ایک خون ہے جو حیض کا خون حیض ہے، دوسرا ہے خون نفاس، اور ایک ہے تیسرا خون استحاضہ۔ حیض، نفاس اور استحاضہ، حیض ہر مہینے والا، نفاس بچے کی ولادت کے بعد والا، اور استحاضہ ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، قطرہ قطرہ، جیسے پیشاب والوں کو بیماری ہو جاتی ہے نا کہ پیشاب کا قطرہ نکلتا رہتا ہے، اسی طرح استحاضہ والی عورت کو خون کا قطرہ نکلتا رہتا ہے۔ اس قطرے پر نہ غسل واجب ہے، نہ اس قطرے پر روزہ چھوڑنا ہے، نہ اس قطرے پر نماز چھوڑنا ہے، بلکہ اس قطرے والی عورتیں باقاعدہ اعتکاف بھی کیا کرتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں یہ مسئلہ بھی موجود ہے۔ بلکہ خاندان جن میں حمنہ بنت جاش، زینب بنت جاش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہیں، آپ کی پھوپھیزاد بہن بھی ہیں، کچھ خواتین میں یہ استحاضہ کی بیماری تھی، اور استحاضہ کے بہت سارے مسائل ان کے ذریعے کتب حدیث میں آئے ہیں۔ تو گویا کہ اگر کسی کو حیض آیا اور منقطع ہوا تو اس وقت اس کو غسل کرنا واجب ہوگا۔ یہ ہر عورت کا اپنی اپنی خاندانی روایت کے مطابق عموماً ہوتا ہے۔ ایک خاندان میں 5 دن حیض ہے، سب عورتوں کا 5 دن چل رہا ہے، کسی میں 7 دن ہے، سب کا 7، کسی میں 10 دن ہے، سب کا 10، عموماً یہ ایک نیچر ہوتی ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ اور نفاس جو ہے اس کے بارے میں ہمارے یہاں پاک و ہند میں بڑی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہیں، اور عورتوں میں حتیٰ کہ لوگوں میں معروف ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو 40 دن کے لیے نماز روزہ یہ وہ سب بند، اور 40 دن کے لیے
عورت باہر نہ نکلے 40 دن کے لیے، عورت چھت پر نہ جائے 40 دن کے لیے، یہ نہ کرے وہ نہ کرے، پھر وہ 40 دن کے بعد غسل کرتی ہے، جسے کہتے ہیں جی چھلا نہائی ہے۔ چھلا ایک تبلیغی جماعت والے بھی چھلا نکالتے ہیں یا کرتے ہیں، ایک عورتوں کے بھی ہوتا ہے، تو چھلا 40 دن، چھلا یا چھلا۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن آخری حد رکھی کہ عورت کے بچہ ہوا، خون جاری ہوا، خون 40 دن تک چلتا رہا۔ آپ نے فرمایا کہ اب 40ویں دن وہ غسل کرے، اور اب جو خون آ رہا ہے اس کو استحاضہ سمجھے اور اپنی نمازیں شروع کر دے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہے، میاں بیوی جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ 40 دن تک نماز روزہ ہر چیز جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر عورت کو 5 دن کے بعد خون بند ہو جاتا ہے، وہ غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، میاں بیوی حلال ہے۔ 10 دن کے بعد، 15-20 دن کے بعد، ہمارے دیہاتی ماحول میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا، کوئی دائی بیچاری ہوتی ہے، وہ کوئی ایسی ڈاکٹر تو ہوتی نہیں، وہ بچہ کے پیدا ہونے میں تعاون کرتی ہے عورت کا۔ بچہ پیدا ہوا، وہ جو باقی کا خون ہوتا ہے وہ کئی دن رشتہ چلا جاتا ہے۔ یہاں اب میڈیکل کی شکل میں جو آج کل میٹرنٹی ہوم ہیں، یعنی جو بچوں کی ولادت کے مستشفى الولادہ وغیرہ ہیں، میٹرنٹی ہوم میں کچھ ایسے اب سسٹم آ گئے ہیں کہ دوا دیں گے، انجیکشن لگائیں گے، اور جو ڈاکٹر ہیں اسپیشل اس معاملے کی، وہ عورت کے پیٹ سے اتنا خون ڈلیوری کے ساتھ نکال دیتی ہیں کہ بعد میں چند دن میں عورت صاف ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے جو خون 20 دن 25 دن بھی، مہینہ بھی چل سکتا تھا، حد تو ہوگی نا 40، آج وہ صورت نہیں رہی۔ آج 5-10 دن اور خون بند ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی خون بند ہو اور باقاعدہ پتہ چل گیا کہ اب خون بند ہو گیا ہے، عورت غسل کرے اور نماز شروع کر دے، تلاوت کرے، روزہ ہے تو روزہ رکھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، لیکن حلال ہونے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ضرور اب کچھ کریں، یہ اب معاملہ ان کا آپس کا ہے، لیکن منع والی بات ختم ہو گئی۔ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول، مجھے استحاضے کا خون آتا ہے۔ اب یہ استحاضہ جو قطرہ قطرہ ڈراپس گرتے رہتے ہیں، اور میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ اب یار مجھے استحاضے کا خون آتا ہے تو قطرہ قطرہ چلتا رہتا ہے، کیا میں ان دنوں میں نماز پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا انما ذالک عرق، یہ حیض کا خون نہیں ہے، تم نماز نہیں چھوڑو گی، بلکہ یہ ایک رگ ہے۔ انما ذالک عرق، یہ ایک رگ ہے، یعنی رحم کی رگ ہے، جسے شیطان کچھ چوکا مار کے لیک کر دیتا ہے، وہاں سے ڈراپس جو ہیں وہ خون کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، حیض نہیں، یہ بیماری ہے، نفاس نہیں، نہ حیض ہے نہ نفاس ہے۔ لا انما ذالک عرق ولیس بالحیضہ، یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، جب حیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ قطرہ قطرہ جو گر رہا تھا یہ استحاضہ تھا، اور جب حیض کا خون یکدم شروع ہو جائے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حیض ہے، اور وہ مسلسل ہوتا ہے، اس خون کا رنگ الگ، اس خون کی بدبو الگ، یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور خواتین میں خاص طور پر معروف ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، حیض ختم ہو تو غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن علی شیرازی المہذب کتاب کا نام ہے، اس میں کہتے ہیں کہ نفاس کا خون آنے سے غسل لازم ہو جاتا ہے۔ نفاس یعنی عورت کے جو ڈلیوری کے بعد خون آتا ہے، کیونکہ یہ دراصل حیض ہی ہوتا ہے، دراصل وہ خون حیض کا ہی ہے۔ اب 8-9 مہینے حیض نہیں آتا، جیسے عورت پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل ہو گیا، وہ حیض آنا بند ہو گیا، تو یہ بچے کی ڈلیوری کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو علامہ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ دراصل وہ حیض کا ہی خون ہوتا ہے جو جمع ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں
روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی جب نفاس ہے، بچے کی ڈلیوری کے بعد کا یہ جو وقت ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ المجموع میں کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حیض اور نفاس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، حیض اور نفاس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں امام ابن المنذر اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہما، انہوں نے بھی علماء کا اجماع نقل کیا ہے۔ یہ امام طبری ہے، لفظ جو معروف ہے، عموماً ہمارے یہاں میں نے بعض دفعہ سنا بھی ہے امام طبری۔ اب تلفظ جو ہے وہ جیسا جیسا کسی نے یاد رکھا ہوا ہے، الفاظ کے تلفظ کی بڑی حیثیت ہوتی ہے۔ آدمی تلفظ سے آدمی کے علم کی، اس کی معرفت کی کچھ سمجھ آتی ہے کہ کتنی ہے۔ اب جو آدمی ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے گا امام طبری نے فرمایا ہے، تو سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ بیچارہ کتنا پڑھا لکھا ہو۔ اور آدمی پہچانے جاتے ہیں الفاظ سے۔ یہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہم اپنے تلفظ پر تھوڑا غور کیا کریں۔ آدمی درس دے رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں درس دے رہا ہوں، باہر سے آدمی آیا، سر پہ بہترین وہ کلے دار شملے دار پگڑی ہے، دستار ہے، اچھی سلوار قمیض اچکن پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں چھوٹی وہ لاٹھی ہے جو ہمارے مولانا ناصر مدنی صاحب کے پاس بھی ہوتی ہے، ایسی ضرورت بھی نہیں لیکن رکھی ہوئی ہے، تو وہ ذرا تھوڑا بزرگ شکل میں تھے۔ آ کے آرام سے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اب درس دینے والے پر روب شاروخ ہو گیا کہ اتنا بڑا کوئی آدمی لگتا ہے، عالم ہے، یہ کچھ اسکالر آدمی ہے۔ اب درس دینے میں آدمی کو عموماً جب آدمی اس طرح کے معاملے میں مرعوب ہوتا ہے تو اس میں پھر تھوڑی سی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ تو بڑا آدمی ہے، کوئی غلطی پکڑی جائے گی۔ تو بالآخر وہ چونکہ محدث تھے، عالم تھے جو پڑھا رہے تھے، انہوں نے بہترین انداز سے چیک کر لیا کہ پتہ کر لیتے ہیں ابھی کہ یہ کتنے پانی میں ہے یہ دستار والی سرکار۔ کہتے ہیں جی سرکار آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جی میرا نام جکوب ہے، میرا نام جکوب ہے۔ تو کہتے ہیں بیٹا پڑھو سبق، جکوب صاحب ہیں یہ۔ مطلب یہ تھا کہ ان کو اپنا نام بولنا آتا نہیں، یہ علم کیا ان کے پاس ہوگا۔ کہا کہ تم سبق جاری رکھو، پہلے روک لیا کہ ان کے ادب میں۔ اب کہتے ہیں بیٹا سبق پڑھو، یہ جکوب صاحب ہیں۔ مطلب بچوں کو بھی سمجھا دیا ساتھ ہی کہ یہ اپنا نام، تلفظ کا کتنا فرق ہے۔ آدمی کی فوراً پہچان ہو گئی کہ یہ پڑھا لکھا نہیں، لباس پوشاک ظاہر بڑے عالموں والا ہے لیکن اپنا نام تک صحیح نہیں کہہ سکتے۔ تو ابن جریر طبری نہیں طبری، امام ابن جریر طبری۔ اور یہ امام ابن جریر وہ شخصیت ہے کہ اس وقت جو تفسیر ابن کثیر ہے، اگر یہ کہا جائے کہ طبری کا خلاصہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ ملے گا ابن جریر قال ابن جریر قال ابن جریر۔ وہ ابن جریر طبری یہی ہے، ان کی بہت بڑی لمبی چوڑی تاریخ ہے، تاریخ طبری، اور انہی کی تفسیر طبری۔ اس سے مختصر کر کے امام ابن کثیر نے ضروری چیزیں لیں اور کچھ غیر ضروری سمجھ لیں یا طول طویل ہونے کی وجہ سے کچھ چھوڑ دیں اور کچھ اپنی طرف سے پھر اضافے کیے۔ چونکہ امام ابن کثیر بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے، لیکن اصل میں خلاصہ ہے ابن جریر طبری کا ابن کثیر۔ نام بھی قریب قریب ہیں، ابن جریر اور ابن کثیر۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حیض اور نفاس دونوں شکلوں میں عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ امام ابن المنذر اور ابن جریر طبری، ان دونوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات پر علماء کا اجماع ذکر کیا ہے۔ ایک کتاب تلخیص الحبیر ہے، تلخیص الحبیر، وہ اگر یہاں لکھی جائے تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا کہ اگر اس کو پڑھیں نا الجیر تو پڑھا جا سکتا ہے، تلخیص الجیر، اور وہی ہے اصل میں تلخیص الحبیر۔ حبیر، حبر
بہت بڑا صاحب علم و فضل. تو وہ نقطے ہیں نیچے 3 نقطے ہیں نا, الحبیر کے نیچے بھی 3 ہی بنتے ہیں اور الجیر کے نیچے بھی 3 ہی بنتے ہیں. فرق صرف نقطے کا تھوڑا دائیں بائیں ہو جانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی قیمت رکھتی ہیں کہ نام جو ہے وہ اصل اور صحیح طریقے سے کسی کا لیا جائے. چوتھا موقع جب غسل واجب ہو جاتا ہے وہ ہے جب کوئی آدمی مسلمان ہو. کافر تھا, مسلمان ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے, اپنے کفر کا جو بھی گند بلا ہے وہ نکالے اور اسلام میں پاک صاف ہو کے آئے. قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, سنن ابو داود میں اور سنن ترمذی میں حسن درجے کی ان کی حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اپنے اسلام لانے کا واقعہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کیونکہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا, میں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ذکر کی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے کا اسلام میں داخل کر لیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں پہلے ایسے پانی سے غسل کروں جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں. بیری کے پتوں کی بھی کوئی خاص ہی حیثیت ہیں. آپ دیکھیں کہ میت کو غسل دیا جائے تو اس میں بھی کہا کہ بیری کے پتے ملا لو, اور یہ اسلام لائے اور کہا کہ پہلے جا کے غسل کر کے آؤ اور تمہارے غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہونے چاہیے. تو اس کا معنی یہ کہ بیری کے پتوں کا کوئی خاص اہمیت ہے. اور اسی پر بس نہیں, بعض علماء نے, ائمہ نے بلکہ ایک جادو کا, جنات و جادو کے علاج کے سلسلہ میں ایک کہا ہے کہ 7 پتے سبز بیری کے لیں, وہ بھی بیری ہیں, بیری کے 7 پتے سبز لیں اور ان کو 2 پتھروں میں کوٹ لیں. 2 پتھروں, چونکہ پہلے زمانے میں پتھر ہی ہوتے تھے, آج تو گرائنڈر نکل آیا اور کیا کچھ آ گیا باریک کرنے کے لیے. اس وقت پتھر تھے, پھر اس کے بعد وہ ہاون دستہ نکلا. ہاون دستہ یعنی ایک کنڈی ٹائپ اور ایک اس میں ہاون کنڈی اور دستہ یہ جو مارتے ہیں. اب نہ کنڈی رہی, نہ ڈنڈا, نہ ہاون, نہ دستہ اور نہ پتھروں کا وہ زمانہ. اب آ گیا زمانہ گرائنڈر کا, مکسر گرائنڈر. تو کوئی بھی شکل ہے, بیری کے ساتھ سبز پتے باریک کر کے ان پر کچھ مخصوص آیات ہیں, وہ آیات پڑھی جائیں اور یہ پانی بالٹی میں ڈال لیں, آپ بڑے کسی برتن میں ڈال لیں اور اس میں اس کو ملا کے کچھ پانی پئیں اور کچھ سے وہ آدمی غسل کر لے. اگر کوئی آدمی کسی کے جنات و جادو کے حوالے سے, کسی تعویذ گنڈے کے حوالے سے آدمی کو نامرد کیا گیا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ جمع کے لائق نہیں رہتا, عام حالت میں وہ اپنے آپ کو نارمل سمجھتا ہے, جمع کرنے لگتا ہے تو اس کی طاقت نہیں رہتی. تو یہ عموماً تعویذ گنڈوں اور جنات و جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ 7 پتوں والا ہے, اور اس علاج کو عہد قدیم سے کیا جاتا آ رہا ہے اور آج تک بھی لوگ اس کی تجویز کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ کہ موقع بموقع بیری کے پتوں کا ذکر جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیری کے پتوں میں کوئی خاص صفت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ایسے پانی سے غسل کر کے آؤ جس میں بیری کے پتے شامل ہوں. تو گویا کہ آدمی اسلام لائے اس پر غسل واجب, عورت کا حیض بند ہو اس پر غسل واجب, عورت کا نفاس بند ہو اس پر غسل واجب, آدمی کو احتلام ہو جائے مرد یا عورت اس پر غسل واجب, میاں بیوی جمع کریں ان پر غسل واجب, انزال ہو یا نہ ہو. یہ ہیں غسل کے واجب ہونے کی شکلیں. اور کچھ چیزیں جنبی پر حرام ہوتی ہیں, جو آدمی جنابت کی حالت میں آ جائے اس پر کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں. اور وہ کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جنبی آدمی جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہوتا, اس کا مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. اب جنابت سے ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ جہاں چاہے جائے, جس کو چاہے پکڑ لے, قرآن کو پکڑ لے. کئی لوگ انتہائی لاپرواہی کا شکار ہوتے ہیں. جنابت ہے, جمع کیا ہے یا احتلام ہوا ہے یا کچھ بھی کیا ہے, اٹھے اور دفتر چلے گئے,
پتہ ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہے، دفتر چلے گئے، وہاں اس کو ظاہر ہے کہ ایسے دفتر ہیں جہاں کتابیں ہیں، ایسے دفتر ہیں کتابوں میں اچھے اچھے اللہ کے اسماء حسنی ہیں، سارا دن کام کرتا رہا، واپس آیا آرام سے نہا رہا۔ جبکہ جس آدمی پر جنابت ہو جائے اس پہ مسجد کے اندر داخلہ حرام ہے، اس کا مقدس چیز کو ہاتھ لگانا حرام۔ اب قرآن کریم کو جنابت کی حالت میں پکڑے گا تو یہ بالکل منع ہے۔ جنبی پر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ وہ مسجد میں رک نہیں سکتا۔ اب یہاں مسجد میں رک نہیں سکتا، مسجد سے گزرتے ہوئے نکل سکتا ہے۔ ایک آدمی مسجد کے اندر ہے، اب اس کو سوئے ہوئے مسجد میں لا کے لوگ سوتے ہیں، مسجد میں سویا ہوتا ہے، احتلام ہو گیا، اب جنابت تو ہو گئی، اب یہاں یہ رک نہیں سکتا، اب اس کا کام ہے اٹھے اور یہاں سے نکل جائے۔ اسی طرح کبھی کبھی کہیں ایسی نوبت آتی ہے کہ مسجد کے اندر سے نکل کر جانا پڑتا ہے، یعنی کوئی راستہ ایسا ہے کہ مسجد کے کچھ حصے سے کراس کر کے نکلنا پڑتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن مسجد کے اندر رک جائے، مسجد کے اندر بیٹھ جائے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ سنن ابو داود میں ایک حدیث ہے جس کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے، لیکن علامہ ذیلعی حنفی ہیں، محدث ہیں بہت بڑے، اور نصب و رایا فی تخریج احادیث ہدایہ ان کی کتاب ہے، 4 موٹی جلدوں میں شائع ہوئی ہے، المجلس العلمی ہندوستان سے، اور عربوں میں بھی اب چھپ رہی ہے۔ انہوں نے اور اسی طرح شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی پچھلے چند ماہ پہلے فوت ہوئے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جبیل میں کسی نے ایک سوال بھیج دیا تھا کہ زبیر علی زئی قادیانی ہیں، تو وہاں بھی میں نے مختصر بات کی، پھر شاید اقربیہ میں بھی بات ہوئی ہے کہ شیخ زبیر علی زئی دور حاضر کے عظیم محدثین میں سے محدث آدمی تھے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہونا الگ بات ہے، غلطی سے پاک سوائے نبی کی ذات کے، اللہ رب العزت منزہ من جمیع العیوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلطی سے پاک رکھا، کوتاہی ہونے لگتی تو روک لیتا۔ ان کے بعد کوئی صحابی بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلطی سے پاک ہے، تو شیخ زبیر علی زئی سے اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو پکڑ کے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے تو یہ احمقانہ بات ہے۔ آدمی سے غلطی کوتاہی ہو جانا اور بات ہے، اب سیدھا اس کو قادیانی کر دیا جو کہ غیر مسلم ہے۔ وہ دنیا بھر کے مشہور و معروف محدث اور عالم ہیں، اور وہاں میں نے یہ بات ذکر کی تھی اس میں اقربیہ میں، جو ہم کتاب بلوغ المرام پڑھتے ہیں، اس بلوغ المرام کی تخریج و تحقیق بھی شیخ زبیر علی زئی کی۔ دارالسلام نے سنن اربع جو چھپ گئی ہیں ان میں تخریج ان سے کروائی، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تخریج ان سے کروائی، اور بہت ساری تخریج کی کتابیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے صحیح احادیث میں سے بعض احادیث نکالیں کہ یہ انہوں نے صحیح کہا صحیح نہیں ہے، یہ انہوں نے ضعیف کہا ضعیف نہیں ہے۔ اتنے اعلیٰ پائے کے عالم اور ان کے بارے میں بکواس کر دیا کسی نے کہ لو جی وہ قادیانی ہے، پھر تم کچھ اور لفظ کہو کہ مسلمانوں میں تو رہنے دو، وہاں ڈال دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ شیخ زبیر علی زئی نے اور علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم القدر، انتہائی عظیم الشان محدث تھے، لیکن ان سے کہیں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہوں نے خود قبول کیا ہے، انہوں نے خود قبول کیا، اور 2 جلدوں میں ایک کتاب ہے تراجعات الالبانی۔ علامہ البانی نے جن احادیث کو کہا ضعیف ہے بعد میں رجوع کیا، جن کو کہا صحیح ہے بعد میں رجوع کیا، 2 جلدوں میں وہ حدیثیں الگ سے اکٹھی کی گئی۔ وہ تو عظیم آدمی اپنی غلطی کو آرام سے مان لے۔ ہماری عادتیں ہیں آج کل بگڑی ہوئی کہ ایک مرتبہ گواد کر دی ہے تو بس یہ لوہے پہ لکیر ہے، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں جی پٹھان کی ایک ہی بات ہے، بس جو نکل گئی ایک مرتبہ نکل گئی۔ وہ ایسے لوگوں میں سے نہیں تھے، تو انہوں نے ضعیف قرار دیا، لیکن یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد میں کئی دروازے کھلتے ہیں۔ مسجد کے قریب لوگ تھے جو گھر، انہوں نے مسجد میں دروازے بنا لیے
کہ مسجد میں آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المساجد، اپنے گھروں کو ان مسجدوں سے، اس مسجد سے، مسجد نبوی سے دوسری طرف کر دو۔ اپنے گھروں کو دوسری طرف مراد کیا تھی کہ یہ دروازے بند کرو، باہر سے دروازے کہیں سے نکل کے مسجد میں آؤ، ڈائریکٹ ہر آنے جانے والا مسجد میں نہ آئے۔ ان میں کبھی کوئی جنابت والا ہو سکتا ہے، کبھی کوئی حیض والی عورت ہو سکتی ہے، نفاس والی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے گھروں کے دروازوں کو مسجد کی طرف سے پھیر دو، یعنی مسجد میں دروازے نہیں کھلنے چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابو بکر، ابو بکر کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنے دو۔ آپ دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگوں نے اس بارے میں شاید اس امید سے کچھ کارروائی نہیں کی کہ شاید کوئی اجازت مل جائے، یعنی ان کے دل میں حرص یہ ہے کہ ہمیں ایک قدم بھی دور سے جا کے نہیں، اپنے گھر سے سیدھا مسجد میں، یعنی خیر کی نیت ہے، لیکن اس خیر کی نیت میں ساتھ انتظار ہے کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے، لیکن آپ نے دوبارہ دیکھا اجازت نہیں ملی۔ فرمایا وجہوا هذه البیوت عن المسجد، مسجد سے ان گھروں کو دوسری طرف کر دو۔ فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، میں کسی حائضہ عورت یعنی نفاس حیض والی اور نہ کسی جنابت والے مرد عورت کے لیے اس مسجد کو میں حلال نہیں کرتا۔ لہذا مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں رکنا جنبی کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور جنبی کے لیے نماز پڑھنا بھی حرام ہے، کیونکہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى وہاں ہے۔ ابھی وہ حیض والی عورت کے بارے میں آیا کہ یہ نماز روزہ ان سب سے الگ رہے گی جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی، اسی طرح وہ مسجد میں بھی نہیں جائے گی۔ اور جنابت والا آدمی جو ہے وہ حیض نفاس والی عورت سے بھی زیادہ اگر کہا جائے ناپاک ہوتا ہے۔ حیض نفاس 8-10 دن کا کام ہے، جنابت ہوتی ہے جمع ہوا یا احتلام ہوا اسی وقت اٹھے نہائے، کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ حیض والی کو رکاوٹ ہے کہ وہ 8 دن 7 دن جتنا بھی ہے اس سے پہلے غسل نہیں کر سکتی، یعنی غسل طہارت جو ہے، ویسے تو روز غسل کرے۔ نفاس والی ہو سکتا ہے کہ 40 دن تک اس کا خون جاری رہے، اور جنابت والے کی تو اپنی مرضی ہے، چاہے تو لیٹ کرتا رہے، نہیں تو اٹھے اور اٹھ کے غسل کر لے۔ غرض یہ کہ جنابت والے آدمی کے لیے نماز پڑھنا حلال نہیں، نہ فرض نہ نفل نہ وتر نہ کوئی بھی، اور طواف کرنا بھی جنابت والے کے لیے، حیض والے کے لیے، نفاس کے لیے اجازت نہیں، کیونکہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں کسی کے لیے منع ہے۔ اب ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں اور سنتیں کیا ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کوئی متعلقہ ہو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ نفاس کیا اس کا خون 20 دن 25 دن بھی جاری رہتا ہے، تو وہ جتنے دن خون جاری رہے گا، وہ ڈلیوری جو ہے وہ آپریشن سے ہو یا ویسے ڈلیوری ہو، جب تک وہ خون جاری ہے وہ نماز وغیرہ نہیں کرے گی، اور جب خون رک جائے، چاہے آپریشن کی وجہ سے جلدی رک جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ صرف یہاں کے میٹرنٹی ہومز میں چونکہ اسپیشلسٹ، کیا وہ کہتے ہیں، گائنی اسپیشلسٹ عورتیں ہیں، تو وہ بچے کی ولادت کے ساتھ ہی عورت کے پیٹ سے کچھ ضروری خون جو آہستہ آہستہ نکلتا ہے وہ ساتھ ہی نکال دیتی ہیں، کچھ گندگیاں جو اندر باقی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ نکلنے والی فوراً نکال کے صاف کر دیتی ہیں۔ 2 دن 4 دن میں 10 دن میں عورت بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی پاک ہو جائے غسل کرے، جب تک خون رشتہ رہے تب تک وہ نماز وغیرہ نہ پڑھے، غسل نہ کرے۔ جی عمران صاحب، بیری پتے ہمارا شہر بھرا ہوا ہے، خبر کی بات کر رہا ہوں نا میں تو خبر میں رہتا ہوں، خبر میں جگہ جگہ بیری کے درخت ہیں، اور بیر کے موسم میں بیر مل سکتے ہیں، وہ سارا سال پتے مل سکتے ہیں۔ یہاں گلیوں میں
جو تھوڑے کھلے محلے ہیں ان کی گلیوں میں، حتیٰ کہ خاص خوبر جو ہے، خوبر شمالیہ پاکستان اسکول ایریا، اسے تھوڑا اس طرف آئیں، کراس 17 18 19 20 کی طرف، تو یہاں کئی بیری کے درخت ہیں۔ میری تو پتہ ہے کہ بعد مغرب سے پہلے توڑیں گے، اور جو پتوں کے اندر کوئی چیز لگی ہو وہ نہیں توڑیں گے، یعنی صاف، ہاں صاف ستھرے ہوں، اور مغرب اثر کے درمیان۔ یہ مزید احتیاط ہے کہ چونکہ یہ اسپیشلسٹ ہیں ان کاموں کے، شیخ ابو زرارہ صاحب، جن بھوت نکالنے کے، ڈالنے کے تو نہیں کہنا چاہیے، نکالنے کے۔ ہاں جی، نہیں ہم تو فارغ ہو گئے ہیں۔ شیخ صاحب کس طرح ہے کہ دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، بعد میں روزے کی قضا ہے حیض کے دنوں میں، کیا نفاس کے اندر بھی یہی شرط ہوگی؟ بالکل وہی، نفاس اور حیض کے دونوں کے احکام ایک ہیں۔ جتنے بھی چلے جائیں، اگر آگے سال پڑا ہوا ہے، پورے سال میں 30 روزے دوبارہ رکھنے پڑتے جو حج میں عورتیں آئی ہوئی ہیں اور جہاں پہ مینا اور عرفات میں قیام کرنا ہے، اتنے وقت تو کوئی بات نہیں، وہاں حیض کی حالت میں نمازیں نہ پڑھیں گی، اللہ اللہ کرتی رہیں، ذکر کرتی رہیں، وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں گی تبھی حج ہوگا، ان کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ ساتھ میں ہو سکتی وہاں پہ ہو سکتے، رہ سکتی ہیں عرفات میں، منا میں، مزدلفہ میں، حیض کی حالت میں، اللہ کے مکہ شہر میں حیض کی حالت میں رہیں، حرم میں نہ جائیں بس۔ اچھا صاحب، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ کوئی کافر ہندو ہے جیسے مسلم ہندو ہے، اور اس کے اوپر جن و شیاطین کے اثرات ہیں، تو کسی عالم کے پاس پہنچا ہے تو مجھے دم کرے، تو پھر کیا؟ اگر وہ کافر ہے، ہاں قرآن کی آیت پڑھ کے جن نکالنا ہے، اور اسے بھی کہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے تاکہ اس کا جنس آسانی سے ہم نکال سکیں، تو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی کوئی حرج نہیں ہے اس کو آپ دم کر کے، جیسے ڈاکٹر دوا دیتے ہیں ایسے ہی عالم نے قرآن پڑھ کے جن کو نکالنا ہے۔ اب جن کسی بھی انسان سے بھلائی کے طور پر کافر سے نکالیں، مسلمان سے نکالیں، فاسق فاجر سے نکالیں، اور اچھا موقع یہ ہے کہ فاسق فاجر کو، جیسے جن نکالنے والے، جادو نکالنے والے شیخ ابو زرارہ موجود ہیں، یہ تاکید کرتے ہیں کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز ہوگی، گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا، دیواروں پہ فوٹو نہیں ہوں گے، یہ نہیں، وہ کافر ہے اسے بھی یہ کہیں یہ ساری چیزیں چھوڑو، اور کسی مجلس میں یہ بھی کہیں کہ اب یہ بھی چھوڑو جو بت وغیرہ لیے پھر رہے۔ بیت اللہ کے جتنے حصے کو مسجد قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ بہت بڑا ایریا ہے جہاں تک سفید ٹائل لگ گئی ہے، اس نہیں وہ نہیں، وہ تو بہت آگے کی بات ہے نا، جہاں تک ٹائل سفید لگ گئی ہے، یہ ساری مسجد بن گئی۔ شرکت مکہ، اس کے دروازے تک ٹائل لگی ہوئی ہے، باہر تھوڑی سی جگہ خالی ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے پلر لگے ہوئے ہیں، ان کے باہر جو خالی، باؤنڈری لائن کے اندر اس کو نہیں جانا چاہیے۔ عورتیں جا کے صحن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، جب اندر نہیں جاتی، اب کو صحن کو مسجد بنا دیا گیا، اس کو سارے آداب جو ہیں وہ مسجد والے ہونے چاہیے۔